دو نہیں ایک پاکستان کا جو نعرہ ہے وہ تبھی پورا ہو سکتا ہے جب میرا KPK کا وہ پٹھان یا ہزارے وال پگڑی پہن کے، دستار پہن کے، داڑھی رکھ کے، پانچے ٹخنے سے اوپر کر کے، ویسٹ کوٹ پہن کے جب کسی چوک چوراہے سے گزرے گا تو اس کو بھی وہی پروٹوکول دیا جائے گا جتنا ایک پینٹ کوٹ اور ٹائی پہننے والے کو دیا جاتا ہے، تو میں سمجھوں گا پاکستان خود مختار ہو چکا ہے۔ وہی شہید سیالوی جب چھترالی ٹوپی پہن کے پٹھانوں کا حلیہ اختیار کر کے جب چوکی سے گزرتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہاں سے آئے ہو، کہاں گئے ہو، لیکن وہی شہید سیالوی جب پینٹ کوٹ پہن کے اینکے لگا کے جاتا ہے تو خامخواہ میں سلوٹ بھی مار دیتے ہیں کہ صاحب جا رہے ہیں۔ تو اقبال یہی تو روتے تھے، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ جب تک یہ سی وی لے کے آپ لوگوں میں سے جو نوجوان ہیں، بھائی جان مجھے بتاؤ نا، جب تک سی وی لے کے MNA کے پاس نہیں جاتے یا کسی دفتر میں نہیں جاتے کہ جناب میں آپ کا نوکر بننا چاہتا ہوں، میں آپ کے بوٹ پالش کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی نوکری کروں گا، میں آپ کی خدمت کروں گا، میں آپ کی چاپلوسی کروں گا اور میں بہت اچھی چاپلوسی کر سکتا ہوں باقیوں کی نسبت، تب تک کیا وہ آپ کو نوکری پہ رکھے گا؟ نہیں رکھے گا نا۔ تو جب تک خود جا کے بیٹیوں کی دلالی نہیں کرو گے تب تک امریکہ بھی تمہیں اپنا غلام نہیں بنائے گا۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ اگر وقت پہ نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا تو آج میرے KPK میں آگ نہ لگ رہی ہوتی۔ اگر وقت پہ جب پہلا ڈرون اٹیک فاٹا میں گرایا گیا اس کے اگلے دن نیٹو کی سپلائی کو روک کے اس کے کنٹینر کو آگ لگا دی جاتی تو دنیا ہمیں بغیرت نہ کہتی۔ اگر وقت پہ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے کلبھوشن یادو کا سٹے آرڈر لے لیا ہندوستان نے، اس کے اگلے دن APS پشاور کے سامنے اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جاتا تو دنیا پاکستانی قوم کو غیرت مند قوم سمجھتی، بیکاری نہ سمجھتی۔ ابھی نندن کو بھیجنے کے عوض کرنل حبیب کو یا افضل گرو کی میت کو ہی واپس منگوا لیا جاتا جو کئی سالوں سے ہندوستانی جیل میں سڑ رہے، تو کم از کم دنیا ہمیں غیرت مند قوم کہتی۔ ہم نے جیتی ہوئی جنگیں میزوں پہ ہاری ہیں، ڈپلومیسی زیرو ہے۔ آج بھی اور آج سے پہلے بھی کشمیر کے نام پہ جو لوگ ڈیبیٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل فورمز پہ گئے وہ سب الو کے پٹھے سفارشی گئے، وہ سفارشی ٹولا گیا، یہ منسٹرز کے بھانجے بھتیجے گئے۔ اور ہوا کیا کہ جب انٹرنیشنل فورم پہ آپ کیس لڑتے ہیں کہتے ہیں وہ کشمیر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، او ہو، انڈیا کہتا ہے یہ نہ کرو، تم مجھے بتاؤ فلان ریزولوشن کے مطابق کیا ہے، فلان ریزولوشن کے مطابق کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اس قانون کے مطابق کیا ہے، تو ہمارا بندہ کہتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن ظلم بڑا ہو رہا ہے۔ او بھائی جان یہ باتیں پنڈ دیہات میں ان پڑھ لوگوں کے سامنے کر لو، وہ مان لے گا۔ آپ نے جب انٹرنیشنل سطح پہ جانا ہے تو اس کیلیبر کی جا کے بات کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کشمیر کا سودا کرائے۔ عافیہ صدیقی کی بہن ہمیں کہتی ہے کہ مشرف نے ایک مرتبہ بیچا تھا، خان اور نواز نے بار بار بیچا اس کا نام۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ خان تو سنسیئر ہے۔ کہتی ہے خان کے وزراء شاہ محمود قریشی ٹائپ کے لوگ ہمیں خان تک پہنچنے نہیں دیتے اور ہمیں یہاں تک کہا گیا شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہ آپ نے آئندہ میرے دفتر میں قدم نہیں رکھنا۔ جب اوپر نو ڈاؤٹ وزیر اعظم پہ فی الحال مجھے شک نہیں ہے، لیکن جو سائیکوفینٹس اراؤنڈ ہم وہ تباہ کریں گے، اس ملک کو تباہ کریں گے۔ انہوں نے مشرف کو بھی تباہ کیا تھا، انہوں نے غریب کو بھی تباہ کیا تھا۔ مولویوں کو اٹھا کے ان کا سافٹ ویئر تبدیل کر دیتے ہیں ہمارے حکومت کے لوگ۔ اسی طریقے سے وہ عبدالشکور نامی قادیانی جو ملک سے باہر دفع ہوا تھا، اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے پیش کرنے والے سلمان تاثیر کا بیٹا جو پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بکواس کر رہا تھا اور دنیا میں پاکستان کو ذلت کا نشان بنا رہا تھا، آج تک اس کی نیشنلٹی کینسل نہیں کی گئی۔ کیا یہ انصاف کا دورہ معیار نہیں ہے؟ کیا یہ انصاف کا دورہ معیار نہیں ہے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے اٹھتے ہیں تو ہر دوسرے دن ہمارے گھر کے باہر جناب
کبھی آپ کا ایک ایجنسی کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی دوسری کا، کہ ملک کی جو ہے وہ بقا خطرے میں ہے. لیکن وہ میرا جسم میری مرضی والی عورتیں جب نکلتی ہیں، 12-14 عورتیں نیند بنانا حالت میں، تو ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میڈم ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. کیا یہ انصاف کا دورہ معیار نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ نا، کب تک یہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے سے کشمیر آزاد ہوا کبھی؟ مجھے بتاؤ، اگر ہوتا ہے میں 1 گھنٹہ کھڑا ہوتا ہوں تاکہ ساتھ فلسطین بھی واپس لے آؤں. نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں نہ ہوا، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے احتجاج کر لو، کشمیر مل جائے گا. نہ ہوا، آدھا گھنٹہ لیٹ کے احتجاج کر لو، کشمیر مل جائے گا. لیکن پھر بھی نہ ہوا. خان صاحب، آدھا گھنٹہ امت کے سامنے مرغا بن جاؤ کہ اب محمد بن قاسم نے نہیں آنا، اب ٹیپو سلطان یا نور الدین زنگی نے نہیں آنا، اب ہم لوگ گانے گا کے ڈھول بجا کے کشمیر آزاد کرائیں گے، انڈیا جا جا کشمیر سے نکل جا. میں نے کہا اس طرح نہیں نکلے گا، ایک اور ترانہ بناؤ، انڈیا دفع ہو جائے کشمیر سے نکل جا، شاید نکل جائے. وہ کشمیری مائیں ہم سے پوچھتی ہیں، وہ کب تک ہمارے نام کو بیچو گے؟ ہمارا بچہ جب بازار میں نکلتا ہے تو ہندوستانی فوج اسے گریبان سے پکڑ کے پوچھتی ہے، آگے وہ پاکستان سے خالد بن ولید کے وارث، آگے وہ طارق بن زیاد کے وارث، کشتیاں جلا کے پاکستان سے. وہ کہتی ہے بیٹا مجھے پتا ہے تم لوگ بڑے مجبور ہو، لیکن تم تقریریں بڑی اچھی کرتے ہیں، مجھے بتاؤ نا میں اس سے کیا جواب دوں؟ تمہاری تقریر لا کے سناؤں یا تمہارے وزیر اعظم کی تقریر لا کے سناؤں؟ دوستان سی بتا، یہ جب بیک گراؤنڈ میں یہ لگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ذرا ختم کریں.